ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر جنت ہو، اور گھر جنت صرف پیسوں سے نہیں بلکہ کچھ عادتوں سے بھی بنتا ہے۔ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے میں بھی کمیاں ہیں، میں بھی انسان ہوں، لیکن یہ جو عادتیں ہیں نا یہ میری زندگی بدل رہی ہیں، تو میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر آپ کو جنت جیسا لگنا لگے تو انشاءاللہ یہ عادتیں آپ اپنائیں، آپ کا گھر بھی آپ کو جنت محسوس ہوگا۔ تو جی سب سے پہلے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ اچھا جی، گھر کو جنت بنانے والی سب سے پیاری اور خوبصورت عادت ہے نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جب آپ 5 وقت نماز کی عادی ہو جائیں گے نا، تب انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر خود بخود ہی جنت محسوس ہونے لگے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لیٹ نہیں ہوتے یا نماز چوک نہیں جاتی، لیکن جب ہم خود نماز کو اہمیت دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے گھر کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایک اور پیاری عادت میں نے اپنائی ہے کہ جب میں گھر میں سب سے بات کرتی ہوں نا، نرمی سے بات کرتی ہوں۔ گھر کو جنت بنانے والی سب سے پیاری عادت، خوبصورت عادت ہے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ نرمی سے بات کرنے سے دل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم سختی سے بات کریں گے، الفاظ سخت ہوں گے نا، تو دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اکثر مائیں ہوتی ہیں نا، وہ صبح صبح بچوں کو اٹھا رہی ہوتی ہیں، نیند سے جگا رہی ہوتی ہیں، وہ خود بھی تھوڑا نیند سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بھوک لائی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بچوں کو جگائیں گے ایسے کہ اٹھ جاؤ، اب اتنی دیر کر دی ہے، روز تمہارا یہی کام ہے، تم روز دیر سے اٹھتے ہو۔ اس طرح سے بات نہیں کریں۔ اگر آپ اس طرح سے بات کریں گی نا، بیٹا اٹھ جاؤ، شاباش، صبح ہو گئی ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لو۔ یا پھر جیسے آج کل تو چھٹیاں اسکول بھیجنے کے لیے، بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ شوہر ہو گیا، اگر ہم ان سے بھی ہم نرمی سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا، اور لوگ بھی ہمارے ماحول کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا کریں کہ صبح کے وقت جب شوہر آفس کی طرف روانہ ہوتے ہیں یا بچے اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ان سے پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، شوہر سے محبت سے بات کریں، انہیں کہیں کہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، کام سے جلدی گھر واپس آ جائیے گا، تو ظاہر ہے آگے سے وہ بھی ہمیں یہی جواب دیں گے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، جلدی آ جاؤں گا۔ تو اس طرح سے سکون ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھ لیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چیخ کے بولتے ہیں نا، جلدی آ جانا، تم تو روز بہت دیر سے آتے ہو۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں، لیکن الفاظ بدلو اور ان کا نتیجہ بدلو۔ اگر نرمی سے بات کریں گی تو پھر نتیجہ بھی بدلے گا، اور آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی، اور گھر میں بھی سکون ہوگا۔ میں خود بھی کبھی کبھی تھک جاتی ہوں، غصے سے بات کرتی ہوں، لیکن بعد میں سوچتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو نرمی بہت پسند ہے، اور اس طرح سے تو میرے گھر کا ماحول بہت زیادہ برا ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور خوبصورت عادت جس سے کہ آپ کا گھر خوبصورت لگتا ہے اور گھر میں سکون رہتا ہے اور گھر جنت جیسا لگتا ہے، وہ ہے صفائی کی۔ اگر آپ کا گھر صاف ہوگا، ہر چیزیں سیٹ ہوں گی، ہر چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں گی، تو ویسے ہی آپ کو پازیٹیوٹی آئے گی، اور گھر کا ماحول ایسے لگے گا کہ جیسے پرسکون ماحول ہے۔ گھر کی صفائی جو ہے نا، وہ گھر کو خوبصورت نہیں بناتی بلکہ دماغ اور دل کو بھی ہلکا کرتی ہے، اور انسان سٹریس فری، ٹینشن فری رہتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب گھر صاف ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں کہ عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گھر پرفیکٹ ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو، لیکن بس ہم تھوڑا تھوڑا سنبھال رہے ہوتے ہیں نا، یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے گھر کو۔ سلیقے سے رکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ وقت بھی بچاتی ہیں اور ٹینشن بھی کم کرتی ہیں۔ اچھا، ان کاموں میں جب بچے آپ کے ساتھ ساتھ شامل ہوں گے نا، تو پھر انہیں ذمہ داری اور ترتیب دونوں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک سلیقہ مند ہی عورت جو ہے نا، وہ بچوں کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ اور آپ کے گھر میں آپ کا کچن اور واش روم، یہ تو ہر وقت صاف ہونا چاہیے۔ ہفتے میں ایک بار بے شک ہم مطلب ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں، لیکن کچن اور واش روم ہمارا ڈیلی صاف ہونا چاہیے۔ نہیں پتہ ہوتا، اچانک گھر میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا سلیقہ نظر آتا ہے۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی کیا ہوا گھر جو ہے نا، وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ گھر کو جنت بنانے کی سب سے پیاری اور خوبصورت عادت یہ ہے کہ آپ گھر والے سب مل بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک ساتھ کھانا کھانے سے آپ کے دل جڑ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے نا کہ ہم لوگ موبائل میں، ٹی وی میں بزی ہیں، کبھی کوئی کہاں کھانا کھا رہا ہے، کوئی کس ٹائم پہ کھا رہا ہے، لیکن نہیں، آپ کے گھر میں کھانے کا ایک تو ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح جی ناشتہ کر کے ہم نے ایک ٹائم پہ، ایک روٹین پہ، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ صبح کھانا کھا کے اتنے بجے ہم نے ناشتے کے ٹیبل پہ پہنچ جانا ہے، اور ہم نے اتنے بجے ناشتہ کر کے جو ہے اپنے اپنے کاموں کو نکلنا ہے۔ اس کے بعد جی دوپہر میں ہم نے اس ٹائم پہ ایک ساتھ کھانا کھانا ہے، اور رات کو بھی۔ اسلام نے نہ صرف ہمیں کھانے کا ادب سکھایا، بلکہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کو برکت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ اور کھانا سرو کرنے میں کوشش کریں کہ بچوں کو شامل کریں، وہ آپ کی مدد کریں۔ اس طرح سے بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ساتھ میں آپ کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، اور آپ سٹریس سے فری ہو جاتی ہیں کہ چلیں کوئی تو ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ کھانا کھانے سے بچے اپنے باپ سے جڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کی روٹین ایک جیسی ہو اور روز یہ پاسبل ہو، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب جب ممکن ہو نا، تو یہ روٹین ضرور رکھنی چاہیے کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ ویسے ہم تو ماشاءاللہ سے ناشتہ بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں، اور رات کو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور ایک ساتھ کھانا کھانے سے ہم اس ٹائم پہ ایک دوسرے سے اچھی خاصی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی اپنی باتیں بتا دیتے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں الحمدللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانا
کھانے کے بعد الحمدللہ کی عادت جو ہے نا یہ ضرور اپنائیں اور اپنے بچوں میں بھی لائیں۔ میں بھی پہلے نا ان عادتوں سے بہت زیادہ دور تھی، لیکن الحمدللہ جس دن سے میں نے یہ عادتیں اپنائی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، جب کوئی میرے گھر رہنے آتا ہے یا اسٹے کرتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت سکون ہے، ہمارے گھروں میں یہ چیز ہے، ہمارے گھروں میں لوگ ایک دوسرے سے غصے سے بات کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتے، تو آپ نے یہ ماحول کیسے بنایا؟ تو میں کہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نے ان میں یہ عادتیں ڈال دی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور عادت سب سے خوبصورت اور سب سے سمپل جو ہے نا وہ ہے مسکراہٹ۔ مسکراہٹ ایک ایسی زبان ہے نا کہ جو بغیر الفاظ کے بھی محبت بیان کر دیتی ہے۔ جب گھر کے فرد مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو پازیٹیو انرجی پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اور جو بات ہم غصے سے یا سختی سے کریں گے نا، تو اگر ہم مسکرا کے کریں گے نا تو بات کا مطلب ہی سمجھ لیں کہ بدل جائے گا۔ زندگی میں مسائل ہر کسی کے آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، وہ وقتی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن سے ہم گزر جاتے ہیں نا، بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ وقت تھا بس گزر گیا، لیکن ہم اپنے اس وقت کو، اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں نا، تو اس کو مسکرا کے فیس کریں، جیسے آپ کی بہن نے کیا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جتنی مشکلات میں نے دیکھی ہیں زندگی میں کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کا غم سنتے ہیں تو آپ اپنے غم بھی بھول جاتے ہیں، تو بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی ہر چیز کو مسکرا کے فیس کیا ہے نا جب سے، تو الحمدللہ تب سے میری زندگی میں سکون ہو گیا۔ بھئی جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اس کو روئیں بیٹھ کے یا پریشان ہوں یا گھر والوں کو بھی ساتھ پریشان کریں۔ ایک عورت پہ ہی سارا گھر چل رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم مسکرا کے اس سب کو فیس کر لیتے ہیں نا تو بس ہم بھی سکون سے رہتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی سکون سے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میری عادت ہے کہ میں آج کل نا شکایت کم اور شکر زیادہ کرتی ہوں۔ اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم شکایت کر دیتے ہیں، لیکن انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا برکت بھی ہوتی ہے۔ شکر کرنا، ہر لمحہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھنا، بس ہر شکر کرتی گئی ہوں نا، شکر کرتی گئی ہوں، الحمدللہ پڑھتی گئی ہوں، اتنا میرے گھر میں سکون ہے کہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے خود میں ایسی چینجنگز کیسے لائی ہیں اور کس طرح سے یہ میرے گھر کا ماحول بن رہا ہے۔ جتنا ہم شکر کرتے جائیں گے، شکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم پہ راضی ہوتا جائے گا۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ شکایت کرنا، غصہ کرنا، یہ صرف اور صرف ٹینشن بڑھاتا ہے، لیکن شکر کرنا مطلب اس طرح سے آپ میں شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے نا، پھر آپ کے بچے بھی، ان میں بھی ناشکری نہیں آتی، وہ بھی ہر وقت ہر پل شکر۔ میں نے اکثر دیکھا ہے میرے اپنی فیملی میں اس طرح کی عورتیں ہیں نا کہ جب ہم ان سے ملیں گے، بات کریں گے، بس وہ کہیں گی بہت مہنگائی ہے، بہت برے حالات ہیں، بس نہیں پوری پڑتی، ہماری تو بالکل پوری نہیں پڑ رہی، پتہ نہیں کس طرح سے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کہہ دینا، اگر انسان کے، اگر کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں، کس طرح حالات چل رہے ہیں، تو ہم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اگلا بندہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، باتیں بھی نہیں بڑھتی، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرے بندے نے ہر حال میں میرا شکر تو ادا کیا ہے نا، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ کیا اس بات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم میں ناشکری کی عادت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہمارے گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتی ہے اور ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں نا تو اپنے لائف پارٹنر کی قدر کریں۔ جب ہم اپنے شوہر کی عزت کرتے ہیں نا، قدر کرتے ہیں، اور ان کے کام کی قدر کرتے ہیں، ان کے محنت کی قدر کرتے ہیں، تو گھر میں ویسے ہی سکون کا ماحول ہو جاتا ہے۔ شوہر کو سپورٹ کرنا، ان کی چھوٹی یا بڑی اچیومنٹ پہ ان کو اپریشیٹ کرنا، گھر میں محبت اور سکون کا ماحول بڑھاتا ہے، اور شوہر کے دل میں آپ کی بہت زیادہ قدر بڑھ جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ واقعی جن کے لیے میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں نا، یا دن بھر تھک کے آتا ہوں، تو ان لوگوں کو میری قدر ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے کام مزید دل لگا کے کرتے ہیں۔ اور بچوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ گھر میں جو بابا ہیں، جو مین فرد ہیں نا، ہیڈ آف دا فیملی ہیں، ان کی عزت اور قدر سب سے ضروری ہے، سب سے اہم ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کے منہ پہ عزت کرنی ہے، نہیں، آپ نے ان کی پیٹھ پیچھے بھی، بچوں کے ذہن میں بھی یہی بات ڈالنی ہے کہ آپ کے بابا ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ تو یہ سب سے خوبصورت ماحول آپ کے گھر کا جو ہے نا وہ یہ چیز بناتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر مرد سے بھی عورت کو عزت ملتی ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں مرد کی قدر کرے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مقام ضرور دیں گے۔ گھر جنت تب بنتا ہے جب ہر فرد کو جو ہے نا احترام اور پیار دونوں ملتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ گھر کے فردوں کی عزت اور قدر کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو آپ کے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ چاہے گھر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے، احترام سے ان سے بات کرنی چاہیے، ہر بات، ہر مشورہ ان سے پوچھ کے کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا گھر ضرور جنت۔ اور سب سے پاورفل بات جس سے میرے گھر میں سکون ہے وہ ہے دعا۔ ہمیں نا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی اپنے بچوں کو یہی کہا ہے، بیٹا آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن میں ان کو سکھاتی ہوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ میرے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں بابا کے لیے دعا کریں، مما کے لیے دعا کریں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے بات کریں گے نا گھر کے کسی ٹاپک پہ، اس کے بعد
بعد ہم لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو سکون اور برکت دے. یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ یقین رکھیں کہ اس سے آپ کے گھر میں سکون اور برکت ہوگی. میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں، ہسبینڈ باہر جاتے ہیں نا، تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں فی امان اللہ. یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن مجھے بہت سکون ملتا ہے کہ میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دیا اور ان کو گھر سے بھیج دیا. تو ایک بار پھر سے کہوں گی کہ گھر میں سکون صرف پیسے سے نہیں ہوتا، پیار محبت سے ہوتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی ایک ہاؤس وائف کی، ہماری خود کی عورت کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں میں آتی ہیں، جو ہمارے شوہر کو ہمارے قریب لاتی ہیں، ان سے گھر میں سکون ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.